يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من شاته. Allah. Akan datang kepada manusia satu zaman, orang mukmin menjadi di zaman itu lebih hina daripada dombanya, daripada kambingnya. Artinya orang mukmin ada di zaman itu dikuasai. Bagaimana domba? Domba tidak berkutik, tidak bisa jauh, mungkin diikat. Mungkin domba tadi itu disembelih, mungkin domba tadi itu dilepas bebas tapi sebentar lagi dimasukkan kandang, mungkin domba tadi itu ditaruh di tempat yang sempit. Alhasil begitulah keadaannya seperti domba orang mukmin ini. Kalau zamannya Rasul, orang mukmin ini berwibawa. Orang kafir aja kalau naik kendaraan turun untuk menghormati orang mukmin. Bangunan mereka tidak boleh lebih tinggi daripada bangunan umat Islam. Kalau ada orang mukmin berjalan, orang kafir harus minggir. Begitulah orang mukmin zaman dahulu. Tapi di akhir zaman ini, kata Rasulullah, akan datang satu zaman orang mukmin ini lebih hina daripada kambing. Ya? Dia tidak berkutik, ekonomi dikuasai, kemudian pemerintahan udah tidak atas dasar iman, yang minoritas menguasai yang mayoritas, kemudian parlemen atau keputusan semuanya banyak merugikan umat Islam. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sehingga umat Islam ini makhurun. Mereka menjadi orang yang teraniaya, yang tidak berkutik ada di zaman itu. Dan itu terjadi ada di zaman kita. Ini sudah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah dalam hadis yang lain, seperti makanan ada di talam yang diperebutkan oleh orang-orang sekitarnya. Ditarik sana, ditarik sini, sobek sana, disobek sini. Sahabat tanya, amin gillati nahnu ya Rasulullah. Apakah karena sedikitnya kita di zaman itu? La, bal antum katsir. Tidak, kamu itu besar, banyak di zaman itu. Walakin ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Tapi banyaknya kamu ini, banyaknya seperti banyaknya busa. Busa ada di banjir, banyak busa, tapi terombang-ambing, ngikuti arus terus, nggak punya pendirian yang tetap. Nah, nggak punya pendirian yang tetap. Nanti ngomongnya untuk dakwah, tapi ikut joget, ikut nyanyi. Nanti ngomongnya untuk berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata yang haram dibiarkan ada di mukanya dia. Yang haram dibiarkan. Ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Enggak ada ketegasan. Enggak ada ketegasan. Contoh nih, contoh. Kumpul semuanya misalnya. Kumpul semuanya. Ada yang ngejak salaman misalnya. Menteri kah masalah. Ibu presiden kan. Bukan mahram ini. Salaman. Salaman. Tahu ini adalah haram. Ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Banyak tapi enggak kokoh. Ya, hanya seperti busa ada di
di air, terombang-ambing, ikut-ikutan terus. Nanti omongannya dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Dari mana dakwah ilallah? Dia langsung irtikabul munkar bimusyahadatin nas. Melaksanakan kemungkaran di hadapan manusia, disaksikan oleh muridnya, disaksikan oleh pengikutnya, disaksikan oleh muslimin semuanya. Ada ta'limun nas asyar. Ngajarkan kepada manusia kejelekan, ini bahaya. Karena itu zaman ini sudah nyata kelihatan bagaimana nilai orang mukmin ini lebih hina daripada kambing. Sebenarnya bukan karena tidak bernilai itu orang mukmin, tapi orang mukmin tadi itu tidak menghargai imannya sendiri, tidak menghargai akidahnya mereka sendiri. Baik. Ya'ti 'alan nas zamanun as-sabir fihi 'ala dinihi kal ghabidhi 'ala jamri. Akan datang pada manusia satu zaman as-sabir 'ala dinihi, orang yang sabar dalam mempertahankan agamanya, kal ghabidh 'ala jamr, seperti orang yang megang bara api ada di tangannya. Dipegang, panas ini, panas. Tapi kalau dilepas, terbakar semuanya. Dia terbakar, keluarganya terbakar, rumahnya juga hangus. Caranya, ya harus tetap dipertahankan walaupun panas. Supaya tidak sampai kurbannya semakin besar. Begitulah mempertahankan agama di akhir zaman ini. Contoh, istri kamu, anak kamu yang perempuan, pakai misalnya jilbab tertutup auratnya, apalagi pakai cadar. Wah, itu berat. Tapi kalau kamu lepas jilbabnya, kamu ngikuti daripada yang ada di zaman ini, ocehannya orang, kritikannya orang, akan terbakar semuanya. Nanti anak kamu terbuka auratnya, nanti sebentar lagi dia akan keluar dengan pakai training yang ketat. Nanti sebentar lagi akan ikut-ikutan dengan BKK atau yang lainnya, olahraga pucu-pucu dan lain-lainnya. Terus begitu. Karena itu mempertahankan sikap tidak boleh, harus pingitan, itu memang berat. Kagabidul jamroh, panas. Ada aja celotehan, ada kritikan, jangan gitu, jangan ini, jangan itu, jangan gini. Tapi tetap aja, daripada kamu lepas, maka akan terbakar semuanya, akhlak semuanya, nanti akan jadi kurban semuanya. Nah, kal ghabid alal jamr. Begitu juga pemuda. Kalau ente jadi pemuda, masalah pemuda yang pakai siwak, pemuda yang pakai gamis, pemuda, ente akan menjadi orang yang mungkin banyak dikritik. Ini apa-apaan? Masa gini umat Islam? Masa nggak maju? Masa itu? Masa ini? Terus saja. Banyak kritikan. Tapi kalau kamu lepas, nanti anak-anaknya kamu tidak mengenal kopiah lagi. Anak-anak kamu tidak mengenal serban lagi. Anak-anak kamu tidak mengenal itu bacaan-bacaan lagi. Anak-anak kamu tidak mengenal dengan tasbih. Anak-anak kamu hanya ketemunya ada di komputer. Anak-anaknya kamu tidak mengenal sajadah lagi. Anak-anak kamu tidak mengenal wirid lagi. Nanti pembahasannya hanya pembahasan itu, dianggap pembahasan yang membahas masalah politik itu lebih afdal daripada pembahasan masalah hadis. Kalau berbicara menceritakan Amerika, menceritakan Jepang, itu lebih asan daripada siratul Rasul, sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ilmuwan-ilmuwan Eropa yang diceritakan itu seakan-akan lebih ilmiah daripada Al-Ghazali atau yang lainnya. Lah kalau sudah demikian pudar. Dan itu bahaya kepada anak-anaknya ente. Nah, bahaya kepada anak-anak kamu. Pertahankan itu semuanya. Memang berat di akhir zaman mempertahankan urusan keagamaan nanti ini. Tapi kalau kamu lepas akan terbakar. Nanti akhirnya jil ba'dakum. Generasi setelahnya kamu akan terjadi perubahan nantinya. Enggak mengenal lagi agama. Enggak mengenal lagi syariah nantinya. Enggak mengenal lagi syariah. Berat. Pernikahan misalnya. Mengadakan resepsi. Campur lagi perempuan.
Acaranya begitu aja, foto-fotoan. Yang syuting bukan mahram, udah jelas. Tampil semuanya keluarganya. Pertahankan, jangan mau, pertahankan. Nggak boleh. Wah, banyak yang marah itu dan ini apa-apaan, kok ndak rame, kok ndak acaranya apa-apaan ini? Masa begini? Ini bukan Mekah, ini bukan itu, ini bukan ini. Terus begitu. Pertahankan. Memang kagabil jamrah. Cuma kalau kamu lepas, berarti kamu sudah memulai syar dalam keluarganya kamu. Anak cucu kamu akan lebih parah nanti. Anak cucu kamu akan lebih parah nantinya. Karena itu, jangan kamu menjadi sabab syar terhadap keluarga kamu, terhadap anak cucu kamu. Pertahankan, walaupun itu panas. Pertahankan, walaupun itu seperti bara api ada di tangannya kamu. Nah, daripada nanti akhirnya menjadi kurban kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. سلكنا الفيافي والكفار على النجب تجد بنا الأشواق لا حادي الركب فنهوي عليها بالعشية والذي يليها من الليل البهيم على الكثب يلذ لنا ألا يلذ لنا الكرام لما خالط الأرواح من خالص الحب ويبرد حر بالهجير تمده سموم إذا هاجت تزعزع للكثب وما زال هذا دأبنا وصنيعنا إلى أن أنخنا العيس بالمنزل الرحبي نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العرب رسول أمين هاشمي معظم وسيد من يأتي ومن مر في الحقب ملاذ البرايا غوث كل مؤمل كريم السجايا طيب الجسم والقلب يؤمله العافون من كل ممحل كتأميلهم للساكبات من السحب كريم حليم شأنه الجود والوفاء يرجى لكشف الضر والبؤس والكرب رحيم براه الله للخلق رحمة وأرسله داع إلى الفوز والقرب وأرسله بالحق والصدق والهدى وبذل الندى والرفق والمنطق العذبي به الله أنجانا من الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنسب وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق فالحمد
للرب. اللهم صل أفضل صلاتنا على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك وذكر الذاكرون. أفضل صلاتنا على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا معالي القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان ليوم الدين. ثم إلى رسل المهجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلبي بن عبيد الله علي بن علي وخلق قسم والأساد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي من ساداتنا الأبي علوي مع علبي الغيور مع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم مثل الحبيب عبد الرحمن السقاف ووصول وفريه. ثم إلى كافة الأولياء والصالحين مكان حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغربية. ثم الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب وحجة الإسلام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي. ثم الحبيب جعفر بن الزقاف سيد المزقاف وأصول وفرعهما وأولياء هذه البلدة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشايخ البخور والكرامة ومشايخ التوحيد ومشايخ القهوة البنية ومن شربها بالنية أن الله يصلحنا ويصلح السادة العلوية ويصلح العباد والبلاد ويصلح من في صالحهم صلاح الإسلام والمسلمين وهدينا المسلمين وعافنا المسلمين ويكفينا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ويفتح علينا وعليكم وعلى أولادنا وعلى طلاب العلم فتوح العارفين وفقنا ويوم في الدين ويلمنا ويتويل ويهدينا وإياهم سواء السبيل طل عمرنا وعمركم في طاعة الله وفقنا وإياكم لمرضاته واجعلنا وإياكم من أهل عبادته وطاعته ويغفر لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. ثم إلى روح siapa jadul istri namanya Siti Sarah binti Abdullah Allah taqasyaha wa Allah taqasyaha bermaghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله يتقبل. الحمد لله. يا سيدي